ہم سب نا ایک سفر پر ہیں، ایک ایسا سفر جو خوبصورت تو بہت ہے پر کبھی کبھی ایک دھوکے جیسا بھی لگتا ہے۔ تو آج ہم اسی سفر کی گہرائی میں اتریں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ اس دنیا کی یعنی زندگی کی اصل حقیقت ہے کیا۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے۔ سوچیں، بارش ہوتی ہے، زمین ایک دم ہری بھری ہو جاتی ہے، ہر طرف زندگی نظر آتی ہے، لیکن پھر کچھ ہی وقت میں وہ سب سوکھ کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ بس بالکل اسی طرح ہماری زندگی ہے، ہماری کامیابیاں ہیں، سب کچھ عارضی ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس ایک احساس کی بات کرتے ہیں جس سے آج کل شاید ہم میں سے بہت سے لوگ گزر رہے ہیں، ایک عجیب سا روحانی خالی پن، ایک کھوکھلا پن جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، رات کا آخری پہر ہے، کوئی اپنے فون پر بس سکرول کیے جا رہا ہے، کسی کی نئی گاڑی، کسی کا نیا گھر، کسی کی شادی کی تصویریں۔ آنکھیں تھک گئی ہیں پر دل اس سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہے، اور دماغ میں بس ایک ہی سوال گھومتا ہے، یار یہ لوگ اتنے خوش کیوں ہیں اور میں کیوں نہیں؟ میرے اندر یہ خالی پن کیوں ہے؟ اور پتہ ہے کیا، یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے، یہ لاہور کے اس نوجوان کی بھی کہانی ہے جو اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں کی آن لائن زندگیوں سے کرتا ہے۔ یہ کراچی کی اس لڑکی کی بھی ہے جو نوکری اور سماجی دباؤ میں پسی جا رہی ہے، اور یہ اسلام آباد کے اس باپ کی بھی ہے جو مالی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہ ہم سب کی کہیں نہ کہیں ایک خاموشی سی جدوجہد ہے جہاں ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے تو ہیں پر آخر میں خود کو ادھورا ہی پاتے ہیں۔ تو سوال پھر وہی ہے، کیوں؟ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ سب کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں بھی یہ خالی پن، یہ اندر کی بے چینی کیوں بڑھتی جاتی ہے؟ آخر اس کی جڑ کہاں ہے؟ اچھا، اس کیوں کا جواب سمجھنے کے لیے نا ہمیں ایک سبق سیکھنا پڑے گا، قیمت کا سبق۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اصل ویلیو، اس کی اصل قدر ہے کیا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے نا چل ایک سفر پر چلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ، ایک ایسا سفر جس میں ایک چھوٹے سے واقعے میں زندگی کا سب سے بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ تو سفر کے دوران راستے میں انہیں ایک مردہ بکری کا بچہ نظر آیا، چھوٹا سا، اور اس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، مطلب وہ بالکل ہی بیکار، کسی کام کا نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم میں سے کوئی ہے جو اسے 1 درہم میں بھی خریدنا چاہے گا؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بالکل بیکار ہے۔ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا جس نے دنیا کی حقیقت کھول کر سامنے رکھ دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت تمہاری نظر میں اس مردہ جانور سے بھی کم ہے۔ 1 منٹ کے لیے رک کر سوچیں ذرا، یہ دنیا جس کے لیے ہم اپنی نیندیں خراب کرتے ہیں، اپنے رشتے توڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں اس کی حقیقت ایک مردہ بیکار جانور سے بھی کم ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے ہماری ترجیحات میں اور اس کی اصل قدر میں، ہے نا؟ دیکھیں، یہ باتیں شاید کتابی لگیں، فلسفہ لگیں، لیکن کبھی کبھی نا زندگی خود آپ کو ایسے سبق سکھاتی ہے جو آپ کبھی بھول نہیں پاتے۔ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں جس نے میرے لیے مسافر ہونے کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، زندگی بس ایک دوڑ تھی، اچھی نوکری، بہتر گریڈز، لوگوں کی تعریفیں، بس یہی سب کچھ تھا۔ پھر ایک رات والدہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی اور سب کچھ بدل گیا۔ ہسپتال کا وہ خاموش کمرہ اور رات کے 3 بجے، وہ وقت تھا جب زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس ایک لمحے میں نا جب بے بسی اپنی انتہا پر تھی، تب ایک دم سے یہ احساس ہوا کہ کوئی ڈگری، کوئی سٹیٹس، کوئی بینک بیلنس، کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا۔ اور اس بے بسی میں دل سے بس ایک ہی آواز نکلی، ایک بہت سادہ سی لیکن گہری حقیقت جس نے باقی ہر چیز کو بے معنی کر دیا، یا اللہ، بس تو ہے، بس تو ہی ہے۔ اور پتہ ہے کیا، اسی رات مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ مسافر ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ احساس ہوا کہ یہ دنیا تو بس ایک سرائے کی طرح ہے، ایک ٹرانزٹ لاؤنج، ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا اصل گھر تو کئی اور ہے۔ اور سچ بتاؤں، اس سوچ میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اب ذرا ایک فرق دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ، ان کے ہاتھوں میں سلطنتیں تھیں، پوری دنیا تھی، لیکن ان کے دل میں صرف اللہ تھا۔ انہوں نے دنیا کو ہاتھ میں رکھا، دل میں جگہ نہیں دی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن ہم نے اسے اپنے دل پر سوار کر لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب باتیں تو سمجھ آ گئیں، لیکن اب واپس آتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی پر، کیونکہ اصل امتحان تو یہی ہے، اصل چیلنج تو ان پریشرز کا ہے جن کا ہم روز سامنا کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سب سے بڑا خدا، نعوذ باللہ، لوگ کیا کہیں گے بن چکا ہے۔
گھر چھوٹا ہے، نوکری اچھی نہیں، کوئی اگر دین کی طرف تھوڑا سا بھی جھک جائے تو فوراً آواز آتی ہے، ارے بیٹا پریکٹیکل بنو۔ ہم نے جانے انجانے میں لوگوں کو خوش کرنے کو اللہ کو خوش کرنے سے اوپر رکھ دیا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی، یہ لوگوں کا پریشر، یہ سب عارضی ہے۔ اصل سوال، فائنل سوال تو قیامت کے دن ہوگا، جب پوچھا جائے گا یہ زندگی جو امانت دی تھی اسے لگایا کہاں؟ اچھا، اس ساری بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، یہ دنیا خوبصورت ہے، یہ اللہ کا تحفہ بھی ہے اور ایک آزمائش بھی، اس سے لطف اندوز ہونا غلط نہیں ہے۔ غلطی تب ہوتی ہے جب ہم اسے اپنی آخری منزل، اپنا فائنل ڈیسٹینیشن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی یہ سن کر کھویا ہوا محسوس کر رہا ہے اور واپس آنا چاہتا ہے تو ایک بہت ہی آسان، بہت ہی طاقتور کام، آج رات جب سب سو جائیں، تنہائی میں بس سجدے میں گر جائیں اور کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، بس دل سے یہ کہیں، یا اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ بس وہ سننے والا ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ تو آخر میں بات کیا ہے؟ بات دوڑ چھوڑنے کی نہیں ہے، بات ہے دوڑ کی سمت بدلنے کی۔ دنیا کمائیں، بالکل کمائیں، لیکن نیت اللہ کی رضا ہو۔ گھر بنائیں، لیکن آخرت کے گھر کو ذہن میں رکھیں۔ کامیاب ہوں، لیکن کامیابی کے نشے میں اللہ سے اپنا تعلق نہ بھول جائیں۔ اور اس پوری گفتگو کا خلاصہ شاید بس ایک جملے میں ہے، ایک ایسی سوچ جو میں آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں رہو، لیکن اس دنیا کے ہو کر نہ رہو۔ ایک مسافر کی طرح جو اپنا سفر پورا کرتا ہے، ہر چیز کو استعمال کرتا ہے، لیکن جانتا ہے کہ اسے آخر میں اپنے گھر ہی لوٹنا ہے۔